اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں. اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. ان تینوں میں گہرا ربط ہے. آپ نے کی آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے ایک شاعر کے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان، کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا. یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان، یہ صدیقین کا ایمان. کیونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے. نمبر 2 ایک ایمان ہے عوام کے لیے. سارے مراحل آتے ہیں، اس کے 2 کوئی راستے. سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، نمبر 1 ہو گئی صاحب یقین کی صحبت، کو دل بندھانے کے لیے جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو. اس بار آپ اس کے قریب رہیے. آئے گی. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی. آئے گی. اگر آپ برف کی سیل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراج کریں گے. صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت. یہ ہے عوام کے لیے دھرتی کے کوڑوں خطروں میں پھر اپنے کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار. جو اشکوں سے. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر ایک بار اجڑنا ہے. جو مسلمان پیدا ہوئے. فصل پکی تو بھر پایا. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، مقصد ہے پڑھ رہا ہے، انقلاب برپا کر رہا ہے. اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے. کوئی پرواہ نہیں. نیکسٹ روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. ایسا نہ ہو. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، بدل ہو جاؤ، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. پہلے سے جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے. حاصل نہیں ہوتی. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں؟ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، مسلمانوں کو فتح ہوئی. یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تو گاڑی کیسے چلتی ہے؟ یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آیا. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. خوف کی کیفیت سے جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں. وہ کہ جب ان پر یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں. لیکن نہ ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا جو بعد میں گڑبڑ ہوتی. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تو تھا. ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو. خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان، یہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے. لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر اب دوسری بات کی طرف آئیے. نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں. جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں. پہلی چیز اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی. اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو پریونشن کیسے ہوگی؟ رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. بچو گے کیسے؟ راضی برضا دوام ذکر. وبشر الصابرین اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. اولئک علیہم صلوات. وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالطے ہیں لوگوں کے. عنایتیں ہیں. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. ذرا آگے چل کر الذکر
یہ تو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. 21ویں رکوع. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے. اب یہ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. عصر میں جو مضامین تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور آخری بات اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے. پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیز. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. کرنے والے اصل نیکی نماز کو قائم کرو میری یاد جو کرو. صبر کرے کس میں؟ یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، ذرائع اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. باسائے باسا یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. واحد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے اور ذرائع جس کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. تکلیفوں میں صبر پھر آپ سجدے میں گرے. یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور جنگ تسلیم. کے وقت صبر کرنے والے. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اولئک هم المتقون. اور مسنون یہ اذکار ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے جو والے حضور ہیں. سے ثابت. یہ ہیں جو سچے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے وہ تو پڑھتے چلے جا رہے یہی ہیں. وہ لوگ ہیں جو متقی. نہ قرآن سے دلچسپی، اگلی نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ. آخری آیت. آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، صبر اور صابر نکلے دعا ہے، تعلق جوہد اور جہاد کا وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، وہی ہے صبر اور مصابر. فارغ ہوئے دعا ہے، صبر مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، جھیل رہے مسجد میں تو ہے ہی ذکر، صبر نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے مسلمانوں سے کہا جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. مارے گئے تھے بدر میں، سمجھ رہے ہیں ان کے حوصلے جو ہے اب آپ غور وہ تو کیجئے بس نہیں ہوئے، وہ اگلے سال اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، تم کیوں اتنا کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اپنی اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذرا اس کا جائزہ اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے. باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں ان عطیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. فروغ کے لیے کتنی محنت. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے جڑا کے محنت کو چیلنج کرنے کے لیے. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ذرا آپ کی حمیت محمد رسول اللہ کے لانے کے لیے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. نوجوان آپ اپنی چیز سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. آپ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. ہیں جو اپنے آپ کو لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں کھاتے پیتے گھر تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، کوئی اور کام اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا. صلاحیت لوگ کھاتے پیتے. چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں ذہنی استعداد رکھنے کہ والے ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی اپنے آپ کو دین تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، باطل نظریات والے جو ہیں وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، توحید کے لیے اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا. اس نے گردن کوئی کٹوائی، فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. شرک کے لیے کسی میں بزدلی ہوتی ہے، اور تم توحید کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کٹوائی کہ نہیں کٹوائی، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، کٹوائی نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، جو کہ بڑا متکبر کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا. جب گردن کاٹنے لگے تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر کیا. در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ، بڑے ماہر اطباء تھے. کیا ہے؟ محنتیں. یہ نفسیات جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیہ سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں. قسمت کی خوبی دیکھ، فرائڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں. ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات ایک کو شاعر کے اشعار ہیں، اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے ہیں. کمیونسٹ تھا،
لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر. لیکن یہ کہ یہ اسی جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے ہیں بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبے کیا مانی؟ ان الفاظ کو بھی ہم نے خام کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے. سب محنت صبح شاموں. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر. سمجھ گئے؟ میرے نبی کے تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. سب محنت نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول. پھر اگلی رت کی کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے فصل پکی تو اللہ کی یاد سے. تب تک تو یہی کچھ کر جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، انقلاب پر 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. کے لیے ایسا نہ ہو. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ایک دیکھیے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق مرتبہ بھی ناکامی آئے تو صرف ایک الف لگانا. لیکن جب تک کہ کامیاب انفاق کے معنی اور ہمیں یہ کام کیے تھے. یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ. مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے. جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے. خوف کی کیفیت، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت. لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال. انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے. آزمائش آئے، جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، اللہ ہی کی طرف لوٹ پھر ڈیلے نہ ہو. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، سرے تسلیم خم، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا. امیڈیٹ ایکشن. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو. میں نے اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، شعر سنائے تھے. ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، انگریز نے رہ کیا جائے کر دو بیٹی. دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ اب یہ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. لیکن اس کو نہیں منظور تو قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. یہ ہے الفاظ ہیں یہ، کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر دیتا ہے. یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ کیوں؟ الْمُهْتَدُونَ، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق.